مرشد کے پاس بیٹھے تھے، ان کی خانقاہ میں موجود تھے، وہ ہمیں صبح قرآن پاک کا درس دیتے، دوپہر میں فقہ سکھاتے اور شام کو حدیث پاک کا علم عطا کر کے روانہ کرتے۔ ایک دن ان کی خانقاہ میں چند شرابی نوجوان غل گپاڑا کرنے والے داخل ہو گئے، لوٹے توڑ لیے، وضو خانہ خراب کر دیا، چیزیں بگاڑ دی۔ کہا وہ تھوڑے تھے، ہم زیادہ تھے، ہمارے پاس زیادہ طاقت تھی۔ ہم نے کہا حضرت ان کے لیے بد دعا کریں یا ہمیں حکم دیں ان کا سر کاٹیں۔ کہا نہیں نہیں، سر نہیں کاٹنا، میں تمہارے سامنے ان کو بھی بد دعا دیتا ہوں یا ان کے لیے کچھ کلمات کہتا۔ کہا ہمیں یقین ہو گیا ابھی یہ اللہ کا ولی ہاتھ اٹھائے گا، بد دعا کرے گا اور ان سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ہمارے دل بھی ایسے ہی چاہتے ہیں، کوئی تکلیف آئے تو کہتے ہیں فوراً اللہ اس کا سر کاٹ دے، یا اللہ اس کا گھر گر جائے، یا اللہ اس کی بھینس مر جائے، یہ ٹریکٹر ابھی پھٹ کے ایک ایک ٹکڑا ہو جائے۔ لیکن میرا رب بڑا حکیم ہے، وہ بڑا ہی حکمت سے انسانوں کو رہنے کا حکم دیتا ہے، وہ بڑا ہی وسیع القلبی کے ساتھ اپنے بندوں کو زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کے دوست بھی اسی روش پر عمل کرتے ہیں۔ کہا ہاتھ اٹھاؤ، ہم سب نے ہاتھ اٹھائے۔ کہا یا اللہ جس طرح یہ لوگ دنیا میں اس وقت مستی میں ہیں، اللہ ان کو آخرت میں بھی اسی خوشی اور مستی میں رکھنا۔ کہا حضرت یہ آپ نے کیا دعا دی؟ ہم سمجھے نہیں۔ کہا تم نے سنا نہیں، میں نے رب سے کہا یا اللہ جس طرح یہ خوشی اور مستی میں ہیں، ان کو آخرت میں بھی خوشی اور مستی میں رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ دنیا میں ان کو ہدایت کی توفیق عطا کرنا، توبہ کی توفیق عطا کرنا، جس حرام چیز کو منہ میں ڈال کر یہ غل گپاڑا کر رہے ہیں، یا اللہ اس سے توبہ کر کے انہیں نیکی کی راہ عطا کرنا، مرنے سے پہلے اللہ تو ان سے راضی ہو جانا، جس طرح آج خوش ہے قیامت کے دن اللہ اس سے بھی زیادہ ان کو خوشی عطا کرے گا۔ یہ بھی دعا ہے، اور یہ بھی دعا اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کا سر پھٹ جائے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ مومن لوگوں کے لیے خیر خواہی کے رستے کھولتا،